سزا ملنی چاہیے, مجھے یہ بتاؤ بس. سر میں یہی کہتا ہوں, اگر مجھ پہ اتنا الزام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچی بھی پاگل ہے, میں ان کے ساتھ حق کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اسے رکھ لوں گا, بچی کو جس طرح بھی ہے, پاگل ہے یا جو بھی ہے, میں اسے رکھ لوں گا. پولیس نے ملزم کو خانے وال سے گرفتار کر لیا ہوا ہے جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. کیسے اس نے گھر والوں کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ایکسیس کی اور اس بچی کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا, ملزم بھی سارا کچھ بتائے گا. لیکن امیرانہ آفیشل سے میں ہوں عامر بشیر. ملزم یہ کیوں سمجھتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد وہ پولیس کی گرفت سے دور رہے گا؟ 20/11/2023 کو ایک وقوع رونما ہوتا ہے خانے وال والی سائٹ پر, جہاں پر ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ ہوتی ہے. آج تقریباً ایک ماہ کی ایفرٹ کے بعد پولیس نے ملزم کو خانے وال سے گرفتار کر لیا ہوا ہے جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے. وہ ملزم آخر کون تھا, کیسے اس نے گھر والوں کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ایکسیس کی اور اس بچی کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نادر. کہاں پہ رہتے ہو؟ خانے وال. خانے وال میں؟ جی. یہاں پہ کیا کرتے ہو؟ یہاں فیکٹری ورکر ہوں, فیکٹری میں کام کرتا ہوں. کون سی فیکٹری میں؟ بسکٹ فیکٹری میں. پولیس نے کیوں گرفتار کر لیا تمہیں؟ الزام ہے بچی کا. کس چیز کا الزام ہے؟ بچی کے ساتھ. الزام ہے یا کیا تم نے؟ نہیں سر, نہیں کیا, وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, کتنی عمر ہے بچی کی؟ اس کی 16-17 سال ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نام سر نہیں آتا. کتنے سے جانتے ہو اسے؟ تقریباً 6-7 ماہ سے. 6-7 ماہ سے؟ جی. اسی محلے میں رہتے ہو؟ ہاں جی. اور اس کے جو والدین ہیں وہ تمہارے پاس کام کرتے ہیں؟ ہاں جی, جس ٹھیکیدار کے پاس میں کام کرتا تھا وہ بھی ادھر ہی کام کرتے تھے. تمہارے ٹھیکیدار کا کیا نام ہے؟ منیر صاحب. منیر صاحب. جی. کتنے ٹوٹل ورکر وہاں پہ کام کرتے ہیں؟ ہزاروں کے حساب سے سر. تو وہ جو بچی کے کتنی فیملی ممبر ہیں جو اس کے پاس کام کرتے ہیں؟ تقریباً 3 ورکر ہیں. 3 ورکر ہیں؟ جی. تم ٹھیکیدار نہیں ہو؟ نہیں سر, میں ورکر ہوں. جھوٹ بول رہے ہو تم؟ نہیں سر, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں خود ورکر ہوں. تو جب پھر اس گھر میں کیسے گئے اس بچی کے ساتھ؟ سر ہمارا آنا جانا تھا ان کے ساتھ. وہ ان کا مکان کا رینٹ بھی میں نے دیا تھا اور جو راشن انہوں نے لیا تھا وہ بھی میں نے اپنی ذمہ داری پہ دیا تھا انہیں. اور جب ان سے پیسے میں نے مانگے کہ مجھے پیسے دو, 26-27 ہزار روپے بنا, تو صبح ٹائم انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے. تو وہ جو بچی کی مسلسل کپڑوں سے خون بہ رہا تھا, ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا, وہ کیا ہوائی کوئی چیز آ گئی تھی؟ سر وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بچی آئی ہوئی ہے. بچی کو جاتی ہے تو اتنا خون آ جاتا ہے کہ وہ پورا فرش بھر جاتا ہے, نالی نیچے بھر جاتی ہے, محلے دار چھت پہ آ کے اسے وہ لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر بھی تم ہی لے کے آئے تھے نا؟ سر نہیں, ڈاکٹر ان کی موجودگی میں آیا تھا. ان کی والدہ تھی, والد تھا اور اس کا بھائی بھی تھا. اس کی جو والدہ اور والد وہ فیکٹری میں اس دن کام پہ گئے تھے؟ ہاں جی, فیکٹری میں گئے تھے. کتنے بجے گئے تھے؟ صبح تقریباً 8 بجے ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. تم کہاں تھے اس وقت؟ میں بھی ڈیوٹی پہ ہی تھا سر. فیکٹری میں تھے؟ ہاں جی. تو جب بچی کے ساتھ یہ سارا واقعہ تھا تقریباً دوپہر 12-1 بجے کے درمیان ہوا تھا؟ سر ہماری صبح 8 سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور 8 بجے تک ڈیوٹی ہے. جھوٹ بول رہے ہو تم ابھی بھی؟ نہیں سر. تو پھر تم بھاگے کیوں تھے؟ کہاں سے سر؟ یہاں سے. سر میں بھاگا اس لیے تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح بچی کا انضام آپ پہ آ گیا. اچھا. ہاں جی. وہ بچی کو تم جانتے بھی نہیں ہو پہلے؟ سر جان تو ہمارے پاس رہتے تھے, کام کرتے تھے ہمارے پاس, ہم کٹھے تھے کام پہ. کٹھے کام کرتے تھے نا, گپ شپ بھی ہوتی ہوگی؟ بالکل. ان کیسی گپ شپ تھی؟ جانا تھا ان کا ہمارے گھر, ہمارا ان کے گھر آنا جانا تھا. اچھا. تو بچی سے گپ شپ بھی ہوتی تھی؟ سب سے ہوتی تھی سر. کیسی گپ شپ تھی؟ سمپل صحیح گپ شپ تھی, غلط نہیں تھی سر. غلط نہیں تھی؟ پھر اس دن کیسے خیال آ گیا کہ غلط کرنا ہے اس کے ساتھ؟ سر میں نے غلط نہیں کیا ان کے ساتھ, وہ الزام لگا رہے میرے اوپر. کام کر رہے ہیں ہم, 6-7 ماہ سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچی کا انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا. پہلے نہیں لگایا, جب میں نے پیسے مانگے, دودھ کے پیسے بھی دینے تھے, راشن کے بھی دینے تھے, اس وقت انہوں نے الزام لگا دیا. پہلے تو کبھی نہیں لگایا. 6-7 ماہ میں پہلے بھی 6-7 ماہ کام کر کے گئے, دوبارہ پھر آئے. تم انہیں 6-7 ماہ پہلے سے جانتے تھے, ایسا ہی ہے؟ ہاں جی. تو اتنے سخی ہو گئے 27,000 روپے تم نے ان کو ادھار دے دیا؟ سر کام کرتے تھے ہمارے پاس, میں ادھر اس دور میں تو کوئی کسی کو 2,000 ادھار نہ دے, 5,000 نہ دے. اپنی ذمہ داری پہ سر سامان اٹھا کے دیا تھا, پیسے نہیں دیے تھے, اپنی ذمہ داری پہ. کیا سامان دیا تھا؟ راشن بھی اٹھوا کے دیا تھا, دودھ بھی لگوا کے دیا تھا, سبزی تھا اور کریانہ وغیرہ, سبزی وغیرہ, گوشت کا, سب کا. ہاں جی. 13-14 ہزار کا میں نے اسے کریانہ لے کے دیا تھا ان لوگوں کو. مطلب کہہ رہے ہو کہ تو میرے اوپر صرف الزام ہے؟ ہاں جی. تم نے بچی ساتھ کچھ نہیں کیا؟ نہیں سر. وہ ڈاکٹر پھر کیسے ان کے گھر آیا تھا؟ ڈاکٹر سر انہوں نے کہا تھا بچی کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر بلا دو.
ٹھیک ہے, ان کی والدہ بھی تھی, والد بھی تھا, بھائی بھی تھا, سب تھے. سارے محلے دار پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نادر خان ڈاکٹر رہے, کیا تو اس کے جو والدین ہیں وہ تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے فیکٹری کے اندر کام کرنے کے لیے؟ اور ادھر موجود تھے, ڈاکٹر آیا تھا, ان کی ڈاکٹر ان کی موجودگی میں آیا تھا. اچھا, پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے اسے دوائی دی, ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے سب کو کہ بچی کو کوئی مسئلہ نہیں. بچی بھی کہہ رہی تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ڈیٹ آئی ہوئی ہے. تو صبح انہوں نے یہ انضام لگا دیا ہے. ناظرین, جو میڈیکل ہوا ہے نا تحصیل ہیڈ کوارٹر فیروز والا کے اندر, اس کے اندر کلیئر لکھا گیا ہے کہ بچی کے ساتھ یہ, اور اس کے جو سیمپل ہیں وہ فرانزیکلی بھجوا دیے ہوئے ہیں. تو بقول تمہارے کہ تم نے کچھ نہیں کیا, تو پھر وہ ساری جو میڈیکل رپورٹ کے اندر سارا کچھ لکھا جا رہا ہے اور وہ بچی تمہارا ہی نام لے رہی ہے کہ میرے ساتھ نادر خان نے یہ حرکت کی ہے, میں چیخ رہی تھی, میری کسی نے نہیں بات سنی. تو وہ کیا تھا, وہ سارا فلم ہے؟ سر سب ساتھ رہتے ہیں, اوپر بھی کرایہ دار ہیں, نیچے بھی کرایہ دار ہیں, سب ہیں. کس طرح چیخ رہی تھی؟ وہ بچی تو تھوڑی سی اب نارمل لگتی ہے مجھے چہرے سے بھی, اگر تم نہیں تو پھر کون تھا؟ سر بالکل ٹھیک ہے بچی, وہ ویسے ڈرامہ کریں کہ بچی بھی پاگل ہے, بچی بالکل ٹھیک ہے, موبائل وہ چلا لیتی ہے, سب کچھ وہ میسج وغیرہ کر سکتی ہے, موبائل چلا لیتی ہے. موبائل ان کے گھر 2 2 3 3 ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی میرا نام کس طرح سر لے سکتی ہے. وہ مجھے یہ بتاؤ کہ فیکٹری میں جس دن بچی کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا ہے تم بھی فیکٹری میں موجود تھے؟ ہاں جی سر. اپنی حاضری کی جو ایویڈنس ہے تم نے پولیس والوں کو دیا پھر؟ سر حاضری ہماری نہیں لگتی, ادھر رجسٹر پہ لگتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک فیکٹری پرائیویٹ ہو وہاں پہ اٹینڈنس نہیں لگتی؟ سر رجسٹر پہ لگتی ہے, کارڈ نہیں ملتے فیکٹری ادھر. آنے کا ٹائم لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر, کسی کا نہیں لکھتے پوری فیکٹری میں, صرف رجسٹر حاضری ہوتی ورکر کی. کھانے وال میں تم کیسے پکڑے گئے تھے پولیس کے؟ خانے وال سر ہماری مخالفت تھی. کس چیز کی؟ رقبے کی. کتنا رقبہ ہے؟ رقبہ ہمارا ہے تقریباً 1 ایکڑ 2 کنال. کس چیز کی تھی مخالفت؟ وہ ہمارے والد صاحب کے نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, رقبہ ہمارا ہی ہے, اس کے نام غلط ہو گیا تھا. تو اب سارے کزن جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ رقبہ ان کو نہ دیا جائے, کیونکہ میرا والد بھی فوت ہو گیا, والدہ بھی فوت ہو گئی, بہنیں میری, ایک بھائی ہے چھوٹا. تمہیں پتا ہے کہ تمہارا جو سیمپل گیا ہے نا فرانزک لیبارٹری کے اندر, اس میں کلیئر ہو جانا ہے کہ جی نادر خان نے اس بچی کے ساتھ یہ حرکت غلط کی ہے کہ نہیں کی, تمہارا جھوٹ سام پہ ثابت ہو جانا ہے. تو پھر تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ پھر تمہاری بھی تو بچیاں ہیں نا؟ جی سر. بیوی بھی ہے تمہاری؟ ہاں جی بالکل. بہنیں بھی ہوں گی؟ ہاں جی 4 بہنیں میری. پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سر اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب مجھے تو نہیں پتا, میں تو خود ادھر پڑھوں, پہلے ادھر ایک ماں رہا ہوں تھانے میں, پھر انہوں نے جیل بھیج دیا, جیل والوں نے پھر ادھر بھیج دیا ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں, اگر وہ تمہارے سیمپل نکل آتے ہیں تو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے, مجھے یہ بتاؤ بس. سر میں یہی کہتا ہوں, اگر مجھ پہ اتنا الزام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچی بھی پاگل ہے, میں ان کے ساتھ حق کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اسے رکھ لوں گا, بچی کو جس طرح بھی ہے, پاگل ہے یا جو بھی ہے, میں اسے رکھ لوں گا. یہ تو بعد کی آپشن ہے نا, یہ تو بعد کی آپشن ہے کہ اگر سیمپل واضح ہو جاتے ہیں پھر میں بچی کو اپنے حق میں لے لوں گا, اس سے نکاح کر لوں گا. پہلے تو مان رہے ہو نا کہ نہیں تم نے یہ حرکت کی ہے کہ نہیں, مجھے اس چیز کے بارے میں بتاؤ. نہیں سر میں نے نہیں کی ہے. تم نے نہیں کی؟ نہیں سر. اگر تم نے نہیں کی تو پھر بچی کو تم اپنے حق میں کیسے لو گے؟ سر میں رکھ لوں گا, میرے اوپر جو الزام ہے تو میں رکھ لوں گا, میری بھی بہنیں ہیں گھر میں, کوئی مسئلہ نہیں, میں اسے رکھ لوں گا. ادھر تم اس چیز پہ حلف دیتے ہو کہ میں یہ حرکت جو میں نے کی میں نے نہیں کی؟ ہاں جی. کس نے کی ہے پھر؟ سر مجھے نہیں پتا. ہاں جی. ٹھیکیدار نہیں ہو؟ نہیں سر میں ورکر ہوں. جس دن اس کے بچے کے والدین فیکٹری گئے ہیں تم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ رکشے کا کرایہ بھی میں دے دوں گا, آپ لوگ بس فیکٹری پہنچو؟ وہ رکشے ڈرائیور سے بھی ہماری بات ہو چکی ہے. سر کرایہ تو پہلے بھی ہم لوگ دیتے تھے. ہم لوگ مطلب ٹھیکیدار ہوئے نا پھر تم؟ نہیں سر ٹھیکیدار اور ہے, ہم لوگ دیتے تھے, ان کا جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ کرایہ دیتے ہیں, وہ پھر ان کی سیلری سے کاٹ لیتے ہیں, خود کی جیب سے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہ کہہ رہے تھے کرایہ نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا رکشے والے سے بات ہوئی, آپ لوگ چلے جاؤ, کرایہ ہم لوگ دے دیں گے رکشے والے کو. ہاں جی. ناظرین یہ ملزم ہے, یہ تقریباً 1 ماہ کے بعد پولیس کی گرفت میں آیا ہے. یہ خانے وال میں بھی کہیں اریسٹ ہوا تھا. اس کی عمر تقریباً 14 سال ہے, اور اچھی بلی وہ جان پہچان سکتی ہے, بتا بھی سکتی ہے کہ کیونکہ وہ اتنی ناسمجھ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور اس بچی کے ساتھ کوئی درندگی کر کے چلا جائے گا, اسے پتہ نہیں چلے گا. وہ ایک ہی نام لیتی ہے, نادر خان گھر میں آیا تھا اور اس نے یہ میرے ساتھ حرکت کی ہے, جس وجہ سے جو اس محلے دار ہیں وہ اوپر آتے ہیں اور بچی کو اس حالت میں دیکھ کر چونک جاتے ہیں. اور جب ڈاکٹر آتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ میڈیکل جو ہے کروائیں, یہ پولیس کیس ہے, میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتا. جبکہ یہ ملزم مسلسل غلط بیانی کر رہا ہے,
بتا رہا ہے کہ میں اس وقت یہاں پہ نہیں تھا، اور یہ فیکٹری میں ہی اس کے والدین کو بھجوانے والا بھی یہی شخص ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں کام کریں اور اس کا رکشے کا کرایہ بھی میں دے دوں گا۔ اس نے انہیں بھجوایا اور اس کے بعد بچی کے ساتھ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو میں بچی سے نکاح کر لوں گا۔ کیا اس کی سزا صرف اتنی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دے دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔